والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون إلى آخر الآية. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ نور کی تلاوت کی گئی. سورہ نور، اس کا نام ہی سورہ نور ہے. نور کے معنی روشنی. نور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور نور کے معنی منور کے بھی آتا ہے. روشن ہے اور روشن کرنے والا ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال اللہ نے خود بتائی ہے. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی منور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی منور ہے، ان کو روشن کرنے والا ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النور ہے. یہ اپنے مقام پر تفصیل آئے گی کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال کس چیز سے دی ہے. اس لیے سورت کا نام سورہ نور ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سورہ نور مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدنی صورتوں میں احکامات زیادہ ہوتے ہیں. اس صورت میں بھی احکامات کثرت سے ہیں، بڑے اہم احکامات ہیں. سورہ نور ان صورتوں میں سے ہے جن کی تعلیم عورتوں کو ضرور دینا چاہیے. سورہ نور ہے، سورہ نساء ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ حجرات ہے. ایسی صورتیں جو خاص عورتوں کے احکامات پر ہیں، ان میں سے ایک سورہ نور بھی ہے. سورہ نور میں چونکہ مدنی ہے، احکامات کثرت سے آئے ہیں. 64 آیتوں پر مشتمل ہے اور 9 رکوع ہیں اس میں. یعنی 9 ہفتے میں انشاءاللہ یہ سورت مکمل ہوگی. ایک خاص واقعہ تھا جس کی بنیاد پر یہ سورت کا نزول ہوا ہے. اس کو واقعہ افک کہتے ہیں. افک، الف فے کاف، افک. افک معنی آتے ہیں ایسا جھوٹ کہ جھوٹا سچا ہو جائے اور سچا جھوٹا ہو جائے. اس کو افک کہتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ جب آیتیں آئیں گی جب بتائیں گے ہم. ایک سچا صحابی لوگوں کے غلط بیانی سے وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، لیکن جب آیتیں نازل ہو گئیں تو اس کا سچ اللہ نے ثابت کر دیا اور جھوٹوں کا منہ کالا کر دیا. لیکن جب تک آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تب تک تو جھوٹا سچا ہو کے گھوم رہا تھا. اس لیے اس کا نام واقعہ افک بھی ہے. ہر ایسا جھوٹ جس میں سچا جھوٹا ہو جائے اور جھوٹا سچا ہو جائے اس کو افک کہتے ہیں. یؤفک عنہ من افک دوسری صورتوں میں آیا ہے، وہاں بھی اسی معنی میں ہے. یہ سورت کا سب سے اہم پیغام ہے. اللہ کے نور کی مثال ہے. پردے کے احکامات ہیں. الزامات لگانے کے دلائل کے تذکرے میں بڑی مثالیں دی گئی ہیں. 4 گواہیوں کی اہمیت بتائی گئی ہے. لعان کا حکم بتایا گیا ہے. ساری صورتیں اسی مضمون میں موجود ہیں.
عام انسانوں کے بلانے کو، نبی کے بلانے کو، دونوں کو برابر مت سمجھو۔ نبی کا بلانا بہت اہم ہے۔ یہ سارے مضامین اس صورت میں آ رہے ہیں۔ تو 9 ہفتے میں انشاءاللہ ایک ایک رکوع ہر ہفتے میں آتا رہے گا، بشرطے کہ ناغہ نہ ہو۔ دعا کرو اللہ سے ناغہ نہ ہو، ساری رکاوٹیں دور ہو۔ اس سورت کا لفظ، پہلا لفظ کیا ہے؟ سورتن۔ سورت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو سورت جو سواد سے ہے، جیسے آپ کی سورت، وہ آپ کی سورت الگ ہے یہاں، یہ سین سے نہیں ہے، سین سے ہے یہاں۔ تو سین کے معنی جو سورت کے آتے ہیں، یہ سور البلاد سے بنا ہے، شہر کی باؤنڈری وال، فصیل وال۔ جیسے گولکنڈہ قلعہ ہے، اس کے اطراف میں دیوار ہے، اس کو فصیل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کو سورت کہتے ہیں، جس کا اول ہو، جس کا آخر ہو، جو سب سے الگ ہو، اس سے کوئی جڑا ہوا نہ ہو، بالکل الگ سپریٹ ہو، اس کو سورت کہتے ہیں۔ یعنی یہ سورت ایسی ہے، بلکہ ہر سورت ایسی ہے جس کا اول آخر ہوتا ہے، ممتاز حصہ۔ پورے قرآن میں کتنا ہے؟ 114 صورتیں ہیں۔ ان تمام صورتوں کا یہی حکم ہے کہ وہ ممتاز ہیں اپنے مضمون کے لحاظ سے، ان کا اول ہے، ان کا آخر ہے، علیحدگی ہے، سپریٹ ہے، جس کو بولتے ہیں آپ۔ تو سورتن، یہ سورت ہے۔ سورتن میں جو تنوین ہے نا، اس سے پہلے یہاں پر حاضی پوشیدہ مانا جائے گا۔ یہ حاضی سورتن، یہ ایک سورت ہے۔ کیسی سورت ہے؟ انزلناہا، اس کو ہم نے نازل کیا۔ قرآن کریم کی ساری آیتیں اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن زور دے کر یہ کہنا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی جو باتیں آ رہی ہیں اس کو ہلکا نہ لینا، حکم ہمارا ہے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اب اس میں سے سب سے ہلکا حکم کیا لوگ سمجھتے ہیں؟ زبان سے ایک نے کچھ سنا دیا، کہانی جھوٹی سچی، تو سب لے کے چلے۔ اسی رکوع میں، پہلے رکوع میں آ رہا ہے، حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تو سب لوگوں نے تحقیق نہیں کیا، زبان سے لے کے چلنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے کہا یہ سورت ہم نے نازل کیا ہے۔ کیا سزا ہے معلوم؟ زبان پر چلانے سے پہلے سزا سن لینا، یہ ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم اس کی ضرور پوچھ کریں گے، اور ہمارا علم اتنا محیط ہے کہ کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، بتانے والے مخبر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم نے نازل کیا ہے۔ تاکید ہے۔ جہاں جہاں لفظ جمع آتا ہے، جسے انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اپنے طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کی اہمیت مقصد ہوتی ہے۔ سورتن انزلناہ، یہ ایسی صورت ہے جن کے الفاظ کو ہم نے نازل کیا ہے۔ انزلناہ، پہلے بھی میں نے بتا چکا ہوں کہ جب کوئی لفظ ایک بارگی نازل ہو تو اس کو انزلہ کہیں گے، تھوڑا تھوڑا نازل ہو تو نزلہ کہیں گے۔ یہ انزلنا ہے یعنی پورا حکم ہم نے نازل کیا ہے، ایک ساتھ ہم نے نازل کیا ہے۔ وَفَرَضْنَاهَا، فرض، نماز فرض۔ فرض کا مطلب جو آپ پر لازم ہے، جو چیزیں پہلے سے فرض ہیں یعنی آپ پر لازم ہیں، تو اس کو بھی اللہ نے فرض کہا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، سورہ قصص پارہ 20 میں کیا کہا؟ اللہ نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، آپ پر اللہ نے قرآن فرض کیا ہے، یعنی اس کا پڑھنا فرض کیا ہے، اس کا ماننا فرض کیا ہے، اس کا سمجھنا فرض کیا ہے، اس پر عمل کرنا فرض کیا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا فرض کیا ہے۔ جتنا لوگوں نے ظاہر کیا ہے اتنا تو کرنا ہی فرض ہے، باقی اور بھی کیا فرض کیا اللہ نے؟ فرضنا، ہم نے اس کو فرض کیا۔ جب کوئی چیز لازم کرنا ہوتا ہے تو اللہ فرض کہتے ہیں، جیسے کتب علیکم الصیام میں کتبہ استعمال کیا، لکھ دیا گیا۔ ان الذی فرضا میں فرضا استعمال کیا۔ قرآن کریم میں کہیں کتبہ آئے گا، کہیں فرضا آئے گا، یعنی لازم کرنے کے معنی میں آئے گا۔ تو ہم نے یہ سورت نازل کیا ہے،
انزلنا ہا، یہ ہا لوٹتا ہے سورتن کی طرف، یہ ضمیر کہلاتا ہے عربی میں، پروناؤن ہے یہ سورت ہم نے نازل کیا ہے، وہ فرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات، اور ہم نے نازل کیا ہے اس میں بہت ساری آیتیں، یعنی بہت سارے احکامات تفصیل کے ساتھ۔ کتنے احکامات ہیں؟ آیات، آیتن کی جمع ہے، نشانیاں، یعنی احکامات کی شکل میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور بیناتن اس کی صفت ہے، بینتن کی بالکل واضح ہیں۔ ایسا آپ نہیں بول سکتے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، آپ نے ایسا کہا تھا ہم نے ایسا سمجھا تھا، آپ نے کیا کہا تھا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ایسا بولنے کا چانس نہیں ہے، بالکل صاف صاف ہے، اس کو کہتے ہیں آیاتن بیناتن، صاف صاف ہے۔ اور یہ صاف صاف اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم تذکرو، نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ بہت سے لوگ قرآن پہ اشکال کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں لعلہ کیوں آیا؟ لعلہ تو شاید کے معنی میں ہے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، شاید کیوں آیا؟ لعلہ عربی زبان میں لعلہ شاید کے معنی میں آتا ہے، لیکن قرآن میں جب لعلہ اللہ استعمال فرماتے ہیں تو یقیناً کے معنی میں آتا ہے۔ یہ صحابی قرطبی کہتے ہیں، جو ماہرین ہیں تفسیر کے، جب اللہ لعلہ اپنے لیے استعمال فرماتے ہیں تو یقیناً کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، شاید نہیں یقیناً۔ متقی کون ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے، روزہ صحیح معنوں میں رکھا جائے تو تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو لعلہ جب اللہ کے واسطے آئے تو یقیناً کے معنی میں، پورے قرآن میں لعلہ جہاں بھی آئے اللہ کے واسطے یقیناً کے معنی میں آتا ہے، یہاں بھی یقیناً کے معنی میں ہے، تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ یہاں سے مضمون احکامات کے شکل میں شروع ہوتے ہیں۔ لفظ استعمال کیا اللہ نے، الزانیۃ والزانی، اس کے معنی کیا ہیں آخر؟ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا متعین نہیں ہے، وہ تھوڑا ہلکے ہوتے ہیں، لیکن جن کی سزا متعین ہے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ جیسے 100 کوڑے یہاں مقرر ہے، 100 کوڑے مارنا سزا ہے۔ یہ 100 کوڑے کب ہے؟ جب کنوارے ہیں دونوں، شادی شدہ نہیں ہے تب ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار ہے، پتھروں سے مار مار کے، کتنا مارنا؟ مرے تک مارنا، مر جانے تک مارنا، سنگسار کہتے ہیں اسے۔ تو یہاں پر زجر کس کا ہے؟ کوڑا مارنے کا ہے، سنگسار کا ذکر نہیں ہے۔ اس پر بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں جو منسوخ ہو گئی ہیں، منسوخ، کینسلیشن آ گیا ہے۔ بعض میں احکامات منسوخ ہیں، آیتیں باقی ہیں، آج بھی باقی ہیں آیتیں، حکم منسوخ ہے۔ اور بعض ایسی ہیں کہ آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں، حکم باقی ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، آیت منسوخ ہو گئی کہ سنگسار کرنے والی آیت نہیں ہے یہاں، لیکن سنگسار کا حکم آج بھی باقی ہے، وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اسی آیت میں نقل کیا ہے۔ کسی کو تفصیل پڑھنا ہے تو الاتقان فی علوم القرآن پڑھنا، جلال الدین سیوطی کی، اردو میں 2 جلدوں میں آ چکی ہے۔ تقی صاحب کی علوم القرآن پڑھنا، شاہ ولی اللہ دہلوی کی الفوز الکبیر پڑھنا۔ کوئی بھی تفسیر کی یا فن تفسیر کی کتاب پڑھ لیں گے تو مانے آیت منسوخ ہو گئی ہے لیکن حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، آج بھی حکم باقی ہے۔ وہ زنا جنسی بے راہ روی کا نام ہے۔ حدیث بہت ہیں، بہت حدیثیں، 7 آیتیں اور 70 احادیث موجود ہیں اس عنوان پہ۔
7 آیتیں اور 70 احادیث موجود ہیں ان کے عنوانات پہ. 4 تو سورہ احزاب میں آئیں گی اور 3 یہی آئیں گی سورہ نور میں. تو 4 اور 3 7 یہ ہیں اور 70 احادیث ہیں. ان میں اللہ نے زنا سے پہلے اس کے اسباب کو حرام کر دیا. لا تقربوا الزنا، قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ. قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ زنا تو ایک بے حیائی کا عمل ہے، ایک فحش عمل ہے، اس کے قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کے اسباب، اس کے اسباب، اس کے دواعی، داعیہ جس کو بولتے ہیں داعیہ، نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے کیونکہ اس سے دعوت پیدا ہوتی ہے جس کو داعیہ کہتے ہیں. آپ کا دیکھنے منع ہے، حالانکہ دیکھنا اصل جرم نہیں ہے لیکن دیکھنا سبب بنے گا تو سبب ہی کو ختم کر دو. آنکھ سے دیکھنا منع. اسی صورت میں آئے گا مردوں کا الگ حکم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. دونوں کو الگ الگ حکم دیا ہے. حالانکہ قرآن کریم میں ہر حکم عام طور سے مشترک ہوتا ہے، جو حکم مردوں کا ہے وہی عورتوں کا ہے، لیکن یہاں بھی حکم مشترک ہے لیکن آیتیں دونوں کی الگ الگ ہیں تاکید کی وجہ سے. تو دیکھنا منع ہے. بات کرنا بلا وجہ جس میں خواہشات پیدا ہوتی ہے، بات کیسی؟ سورہ احزاب میں آ چکا ہے. بیویوں سے کہا، حضور کی بیویاں، نبی کی بیویوں، اپنے بول میں لچک پیدا مت کرو. اگر کوئی پردے کے باہر سے پوچھتا ہے تو آواز میں لوچ نہیں ہونا کہ اس کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے. پھر کیسا لہجہ؟ بالکل سخت ہونا چاہیے، ترشرو نہیں، بے رخی نہیں، بد اخلاقی نہیں. اخلاق کے دائرے میں ہو لیکن دل میں اگر مرض نہیں ہے تو مرض پیدا نہ ہونے پائے. آواز سے مرض پیدا ہوتا. معلوم ہے آپ کو؟ یہ جو نرسیں ہوتی ہیں نا، نرسوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ممرضہ کہتے ہیں. ممرضہ کے معنی جو مریض لے کر گیا تھا اس کا تو علاج کر دیا لیکن نیا مرض پیدا کر دیا، اس کو ممرضہ کہتے ہیں. اسے پرانا مرض زائل، نیا مرض پیدا. تو اس لیے فرمایا نبی کی عورتوں سے، سورہ احزاب کا پہلا صفحہ ہے، آپ سے جب بات کریں لوگ تو لحن القول، باتوں کے لہجے میں بالکل نرمی نہیں ہونا چاہیے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہے وہاں طمع پیدا ہوگی. تو باتوں کو بھی منع کر دیا، دیکھنے کو بھی منع کر دیا. 2 آدمی ہیں، ایک مرد ایک عورت، بیٹھنا منع کر دیا. خلوت میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اگر 2 اجنبی بیٹھے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں لازم ہے، منع کر دیا. یہ سب کیا ہیں؟ ان کو دوائی کہا جاتا ہے، ان کو اسباب کہا جاتا ہے. عورت کی آواز بھی عورت ہے، صوت المرأۃ عورتن، عورت کی آواز بھی عورت ہے. بلا وجہ آواز، آج کل تو پوری عورتیں گانا گا رہی ہیں، پورے یوٹیوب پر آ گیا ہے، پورے سن رہے ہیں، اس لیے پورے مریض ہو گئے ہیں. مریض، اتنے مریض کہ ان کو مرض کے احساس کا بھی خیال نہیں آتا کہ اس سے کوئی مرض ہوتا بھی ہے. آواز سے مرض ہوتا ہے، دیکھنے سے مرض ہوتا ہے، چھونے سے مرض ہوتا ہے. اب آقا فرماتے ہیں کہ اگر آگے بڑھ گیا تو اس کی شرمگاہ تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. تو یہ آخری مرحلے کی تکذیب و توثیق یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو جنسی بے راہ روی کو زنا کہا جاتا ہے. یہ اللہ نے کہا ہے بہت بے حیائی کا کام ہے. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. یہ بے حیائی ہے، ناراضگی ہے، برا راستہ ہے، لیکن قیامت کی پہچان ہے، قیامت کی دلیل ہے. قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا اور اب کچھ بولنے کی باقی نہیں ہے. حضور پاک کا فرمان ہے نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن ہمارے پاس کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. گھر کی عورتیں نکاح کو اتنا مشکل کر دیتی ہیں کہ لاکھوں روپے گلا دیتی ہیں، جبکہ 2 روپے کا خرچہ نہیں ہے، لاکھوں روپے گلا دیتی ہیں. تازہ کر لیجئے، شادی میں صرف 3 ہی خرچے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں.
نکاح کے وقت جو سامعین ہوتے ہیں ان کا منہ چھہارا سے میٹھا کر دینا. چھہارا بہت مہنگا نہیں ہے، سستا ہے. چھہارا صرف سامعین کا منہ میٹھا کرنا. ہم خوش ہیں تم بھی خوش، ہم کو دلہن ملنے والی ہے، تم کو کم سے کم چھہارا صحیح. تو یہ پہلا سنت ہے. مہر مقرر کرنا، نقد دینے کی کوشش کرنا پہلی شب میں دولہے کے ذمہ دونوں خرچہ ہے یہ. اور تیسرا خرچہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق گھر میں دوستوں کو بلا کے ولیمہ کر دینا. بکرا کرنا ضروری نہیں ہے، کھجوروں سے بھی ہو سکتا، جو سے بھی ہو سکتا، تمر سے، پنیر سے بھی ہو سکتا. یہ تین ہی خرچہ ہے، ثابت ہے. ان تینوں خرچے میں لاکھ 2 لاکھ کہاں ہوتے بتائیے آپ. مگر ہمارے پاس ایک جوڑا کپڑا 50,000 کا، کائے کے واسطے؟ ایک دن پہننا خالی. مدینے کی ساری شادیاں ایک عورت کے کپڑے سے ہوتی تھی، کرایہ پر نہیں، فری میں رکھا تھا. پورے مدینے میں کسی کی شادی ہو، کپڑا مانگ کے لاؤ، پہن لو، کل دے دینا واپس. جیسے جنازہ رکھا نا یہاں، جنازے کا کپڑا رکھا نا یہاں، چارپائی رکھی ہے، سب کے کام میں آتی ہے، ویسے وہ کپڑا سب کے کام میں آتا تھا. بخاری کی روایت موجود ہے، مگر آج سننے والا کوئی نہیں ہے. لاکھوں روپے کپڑے میں، لاکھوں روپے زیور میں، لاکھوں روپے شادی خانے میں. ضروری خرچہ بتائیں گے تو بھی آپ دیر بار ہو جائیں گے. تو زنا عام ہو گیا ہے نکاح کو مشکل کرنے کی وجہ سے. نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. اور عجیب بات ہے یہاں، الزانیہ پہلے عورت کا نام لیا. ہر جگہ مردوں کا نام پہلے آتا. جیسے ابھی ہاتھ کاٹنے کا لفظ آئے گا تو وہاں کیا ہے؟ والسارق والسارقۃ، پہلے مرد چور، پھر مرد کے بعد عورت چور. مگر یہاں عورت کا لفظ پہلے آ گیا. کیوں؟ وہاں کمائی نہ کرنے سے ہاتھ کاٹنا ہے، مردوں کی کوتاہی ہے. یہاں بے حیائی کی بنا پر یہ عمل ہوتا ہے. یہاں عورت میں اللہ نے شرم و حیا زیادہ رکھی ہے، پھر بھی وہ آگے ہے تو اس کا نام پہلے لیا اللہ نے. الزانیہ زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا عمل، دونوں. فجلدو مارو کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو مارو. کتنا؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے. مرد کو 100 کوڑے، عورت کو 100 کوڑے. حدیثیں بہت ہیں، بہت حدیثیں اس مضمون کی ہیں. صحابہ کرام کو نبی کے ذریعے سے حکم دیا گیا اور 100 کوڑے مارنے کے لیے فیصلہ کیا گیا. وہ کون تھے، کن کو مارا، کیوں مارا، بس اتنا یاد رکھ لو، حضور کے حکم سے مارا گیا. جب ان کو پہلا پتھر لگا یا پہلا اونٹ کی ہڈی لگی تو خون پسینہ یہاں سے نکلا اور وہ جا کے خالد کے چہرے پہ لگا، خون اچھل کے گیا. انہوں نے کچھ جملہ کہا، جملہ مطلب برا بھلا. آپ نے کہا برا بھلا مت کہو، اس نے جو توبہ کی ہے نا، اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کی جائے تو پوروں کی مغفرت کے لیے کافی ہے. ایسی توبہ کیا اس نے. اسلم غامدیہ، پورے مدینے والوں کی توبہ کے واسطے کافی ہے. اس کو برا بھلا مت کہو. اور دوسری روایت میں ہے جب وہ جو بجک کے بھاگ رہے تھے تو انہیں پکڑا کیوں؟ چھوڑ دیا ہوتا. یہ نبی کی رحمت ہے. اللہ کی طرف سے کیا سختی ہے، الفاظ آگے آ رہے ہیں. نبی نے کہا چھوڑ دیا ہوتا، کیونکہ توبہ اس نے کر لیا، توبہ سے معافی ہو چکی ہے. لیکن قانون شریعت کو نافذ کرنا ہے. اب آپ کہتے ہیں صحابہ کرام کے عمل کو حجت کیسے مانیں گے جب تو انہوں نے زنا کیا ہے، کوڑے کھائے ہیں. سوال یہ ہے زنا نہیں کرتے، کوڑے نہیں کھاتے تو یہ حکم شریعت میں نمونہ کہاں سے بنتا؟ شریعت میں نبی کے عمل سے جو نمونہ نہیں بن سکتا وہ اللہ نے صحابہ سے بنوایا. اس لیے کوئی صحابی توبہ کے بغیر نہیں مر سکتا. اس کو محفوظ کہتے ہیں، نبی کو معصوم کہتے ہیں، کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے حفاظت کا وعدہ کر لیا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، ہم نے آپ کو سنبھالا نہ ہوتا تو قریب تھا تھوڑا جھک جاتے. ہمارے سنبھالنے کے بعد جھکنے بھی نہیں دیا ہم نے.
تو نبی سے نہیں ہو سکتا، تو نمونہ کہاں سے آئے؟ تو صحابہ سے کروایا، اور صحابہ کو اتنا پاک صاف کر دیا کہ ان کی موت ہی نہیں آ سکتی بغیر توبہ کے، بغیر توبہ کے۔ اس لیے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے۔ اب ان کو صحابی نہیں کہتے جو صحابی نہیں ہیں۔ صحابی کی جو 3 شرطیں ہیں، بحالت ایمان حضور کو دیکھا ہو، اور بحالت ایمان موت ہوئی ہو، یہ دونوں شرطیں ہیں۔ چاہے ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو تب بھی وہ صحابی ہے۔ اب آپ کہیں گے منافقین تو حضور کے ساتھ تھے، ایمان بھی لائے تھے، نماز میں ساتھ تھے، لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، ان کو اللہ نے منافق کہا ہے، مومن کہا ہی نہیں ہے۔ سورہ منافقون پارہ 28 میں یہ بحث آئے گی کہ وہ منافق قسمیں کھا کے بولتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بحث انشاءاللہ سورہ منافقون میں آئے گی۔ مومن بحیثیت مومن کے اخلاص کے ساتھ جب حضور کو دیکھ لیتا ہے اور اسی پر وفات ہوتی ہے تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ اب اس میں دغا بازی نہیں آ سکتی۔ جتنے واقعات منافقین کے ہیں وہ مخلصین نہیں ہیں، بلکہ منافقین ہی تھے وہ، جن کا ذکر سورہ توبہ میں آ رہا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ان کو 100 کوڑے مارا جائے گا، بشرطے کہ وہ شادی شدہ نہ ہو، شادی شدہ نہ ہو تو ان کو 100 کوڑے مارا جائے گا، عورت کو بھی 100 کوڑے، مرد کو بھی 100 کوڑے۔ لیکن اگر یہ دونوں شادی شدہ ہیں تو سنگسار ہوگا، اور وہ یہاں سے کینسل ہے، یہاں سے منسوخ ہے، مگر یہاں آیت نہ ہونے کے باوجود وہ حکم ابھی باقی ہے۔ اسارے عالم کے مفسرین کہیں گے یہی تھا وہ حکم، آیت منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے اس کا۔ رجم کتنا؟ اتنا مارنا کہ وہ مر جائیں، مرنے تک مارتے رہنا، رجم باقی ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ پکڑ لے تم کو ان دونوں کے ساتھ رحمت اللہ کے دین میں۔ رأفتن کے معنی نرمی، چھوڑ دو مت مارو۔ شفقت اور پیار اور رحمت خدا کے حکم کے نافذ کرنے میں تم کو نہ پکڑ لے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں۔ حضرت ابراہیم نے جب ذبح کا فیصلہ کیا تھا تو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ ابا جان چہرے پر پٹی باندھ لو کہیں محبت جوش میں نہ آ جائے۔ ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کیونکہ بیٹے کی شکل دیکھ کر کہیں جوش محبت میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہاں دیکھو کیسا حکم دیا ہے، تم کو سنگسار کرنے والے یا کوڑا مارنے والوں پر شفقت پکڑ نہ لے کہ تم چھوڑ دو، قانون پورا نہ کرو، 10 مار کے چھوڑ دیا، نہیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، تم کو نہ پکڑے، بِهِمَا، ان دونوں کے ساتھ، یعنی مرد عورت کے ساتھ، رأفتun، نرمی، شفقت، محبت، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں۔ اس پر کئی واقعات ہیں مگر میں وہ سناتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آئے، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے۔ اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں بیٹا ہو یا پوتا ہو نرمی نہیں آنا چاہیے۔ ایک خاتون نے غلطی کیا، چوری کیا، ان کے ہاتھ کے کاٹنے کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ فاطمہ مخزومیہ، پیسے والوں کا خاندان تھا، پورے کے پورے آ کر جمع ہو گئے کہ اگر ہاتھ کٹ گیا تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی، کسی حال میں اس کو روکنا ہے۔ کہا یہ نبی سے کون کہے گا؟ کہا نبی کے گود میں پلنے والا اسامہ ابن زید ابن حارثہ، حضور نے جس کو اپنا منہ بیلا بیٹا کہا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے تو پوتلا ہے، یہ بہت لاڈلا ہے۔ یہ اسامہ ابن زید کو آ کر لوگوں نے پکڑ لیا کہ آپ نبی سے سفارش کر دو کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے۔ اسامہ کے منہ سے جب حضور پاک نے یہ جملہ سنا تو کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، تیری یہ مجال ہے کہ تو اللہ کے دین کے نافذ کرنے میں سفارش کرے گا؟
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور آگے فرمایا سابقہ لوگوں پر ہلاکتیں اسی واسطے آئی ہیں کہ انہوں نے غریبوں پر حد جاری کی ہے اور مالداروں پر حد جاری نہیں کرتے، ان کو چھوڑ دیتے۔ جیسے ہندوستان پر دیکھ رہے ہیں آپ، غریبوں کا قرضہ معاف نہیں ہوتا اور ہزاروں کروڑوں کا خپلہ کر کے بھاگ جاتا، اس کا پورا معاف ہو جاتا۔ تو یہ پیسے والے آدھا کھا لیتے آدھا کھلا دیتے، لیکن غریب کہاں سے کھلائے؟ تو یہ ہمیشہ سے رہا، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے کہ برابر ہے، انصاف ہے، مساوات ہے۔ مساوات پر اتنی حدیثیں ہیں، اتنی آیتیں ہیں کہ مکمل ایک بیان ہو سکتا ہے اس پر۔ تو فرمایا کہ تم کو اللہ کے دین کے نافذ کرنے میں، اللہ کے معاملے میں رأفت یعنی رحمت، رأفت اور رحمت کتنا قریب ہے معلوم؟ جہاں نکاح والی آیت آئے گی سورہ روم پارہ 21 میں، ایک اجنبی عورت ہے، ایک اجنبی مرد ہے، دونوں کا نکاح ہو گیا، کیسی محبت ہو جاتی؟ جب تک جوان ہیں تب تک محبت ہوتی ہے، اور جب بوڑھے ہو گئے تو وہ محبت جا کے رافت بن جاتی ہے، ایک دوسرے کا خیال کر لیتے۔ بھئی کیوں خیال کر لیتے؟ یہ ہے رافت، نکاح کی برکت ہے۔ یہ اسی آیت میں دونوں ملے گا آپ کو، دونوں ملے گا اسی میں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، یہاں سے شروع ہوتا ہے رکوع، پورے وَمِنْ آيَاتِهِ شروع، کئی نشانیاں بتایا اللہ نے۔ تو نکاح کی برکت سے اجنبی مرد اجنبی عورت دونوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور رافت اور شفقت پیدا ہوتی ہے۔ بوڑھے ہو جائیں گے، دانت گر جائیں گے، لیکن محبت ختم نہیں ہوتی، چلنا نہیں آئے گا لیکن محبت سے دل چلتا رہے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ تو فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو تم کو اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں نرمی نہیں برتنا چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے ان دونوں کے عذاب کو ایک گروہ، یعنی تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے، برسر محفل سب لوگ دیکھیں، علی رؤوس الاشہاد، ساری کائنات کے مشاہدے میں آنا چاہیے کہ اس جرم کی سزا یہ ہے، تاکہ عبرت ہو جائے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار ہو جائے۔ اسی واسطے کہا ہے وَلْيَشْهَدْ، چاہیے کہ مشاہدہ کرے، عذابہما، ان دونوں کے عذاب کو، طائفہ، ایک گروہ، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، ایمان والوں میں سے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ یہ آیت میں بڑی اہم غیرت کا ذکر کیا ہے اللہ نے۔ فقہ کا مسئلہ الگ ہے اور غیرت کا مسئلہ الگ ہے، تقوی الگ ہے، فتویٰ الگ ہے، یاد رکھ لو، فتویٰ الگ ہے اور تقوی الگ ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ زانی غیر زانیہ سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن تقوی یہاں بتا رہا ہے اللہ، اس کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ زانیہ سے نکاح کرے۔ مواہد پر دونوں حرام ہے۔ یہ کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو توحید سمجھنا پڑے گا۔ توحید، ایک کو ایک سجدہ گاہ میں سکون نہیں ملتا اور دوسرے کو ایک بستر میں سکون نہیں ملتا، یہ بھی ہر جائی اور یہ بھی ہر جائی۔ اب اس پر ایک حدیث سناتا ہوں تو آپ کے سامنے بات کھل جائے گی، اور یہ حدیث بہت اہم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو کیا کرے گا؟ صحابی کھڑے ہوئے، سعد کہتے ہیں میں 4 ٹکڑے کر دوں گا تلوار لے کے، 2 مرد کے 2 عورت کے۔ حضور نے کہا سعد یہ تمہاری غیرت ایمانی ہے، اور آگے فرمایا انا اغیر منک، میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور پھر آگے فرمایا واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔
اور آگے کیا جملہ ہے؟ وہ ہے اصل سنانا۔ جب کوئی بندی یا کوئی بندہ اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو ایسا ہی جلال آتا ہے کہ 4 ٹکڑے کر دوں، 4 ٹکڑے کر دوں۔ یہ کون سی غیرت ہے؟ غیرت ایمانی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی آئے کوئی جائے کوئی پرواہ نہ ہو تو اس کو دیوس کہا گیا ہے۔ غیور نہیں ہے، وہ دیوس ہے، غیور کی ضد ہے یہ، اس میں غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ غیرت ایمانی ہوئی توحید کی شکل میں۔ اللہ کو ناراضگی کتنی ہوتی ہے، تول کے رکھا اللہ نے اس کو بھی۔ سورہ غافر پارہ 24 اللہ فرماتے ہیں جب تم کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور تم جہنم کو دیکھ کر ناراضگی ظاہر کرو گے، تمہاری ناراضگی جہنم میں جانے کے وقت جو ہوگی اس سے زیادہ اللہ ناراض تھا جب تم شرک کرتے تھے۔ کیا تفصیل ہے؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم، لمقت اللہ اکبر من مقتکم۔ اب جہنم میں جاتے ہوئے تمہیں جو ناراضگی ہو رہی ہے، تمہارا سجدہ دیکھ کر رب کریم کو ناراضگی اس سے زیادہ ہوتی تھی۔ تول کے رکھا اللہ نے۔ اب یہاں آ جاؤ، اب یہاں آ جاؤ، کیا کہا ہے؟ زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، مشرکہ سے کر سکتا ہے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور زانیہ عورت نکاح نہ کرے مگر زانی مرد سے یا مشرک سے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ ایمان والوں پر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ زانیہ کا نکاح زانیہ سے ہوگا یا مشرکہ سے ہوگا؟ مشرکہ سے کیا تعلق ہے؟ مشرک کا نکاح تو کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ پھر یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں تشبیہ دینا مقصد ہے، یہ بھی ہر جائی وہ بھی ہر جائی۔ اس کو ایک جنسی خواہش میں ایک بستر پہ سکون نہیں ہوتا تو زانیہ ہے، اور اس کو ایک سجدہ گاہ میں سکون نہیں ہوتا ہے تو مشرکہ ہے، یہ بھی ہر جائی یہ بھی ہر جائی۔ علامہ اقبال نے شکوہ میں اسی کو اٹھایا ہے۔ ہاں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، یہ جو سوال کیا تھا نا اس کا جواب دیا ہے۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، کسی یکجائی سے، یکجائی کا مطلب ایک ہی جگہ سجدہ کرنے والا ہے اور ایک ہی بستر پہ سکون پانے والا ہے، اس کو یکجائی کہا وہاں اقبال نے۔ تو یہ مضمون غیرت کا ہے، حمیت کا ہے، یہ حکم فقہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ زانی کا نکاح مشرکہ سے نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں بے لگام ہیں، دونوں کی کر لینے دو، لیکن مومن نہیں کر سکتا ان سے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر حرام ہے، مومن والے پر حرام ہے۔ تو ایمان والا مرد ہو، ایمان والی عورت ہو، یہ دونوں پر نہ زانیوں سے نباہ ہو سکتا ہے نہ مشرکہ سے نباہ ہو سکتا ہے۔ یہ غیرت کی بات ہے۔ مومن غیور ہوتا ہے، صحابہ غیور تھے، نبی ہمارے غیرت مند تھے، اللہ بھی غیور ہے، اس لیے اپنی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پاک دامن رہیں، باعفت رہیں۔ اب یہاں سے جو مضمون اصل تھا وہ شروع ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر الزام لگا دے، اپنی بیوی پر الزام لگا دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور اپنی بیوی نہیں ہے، عام عورت ہے، اس پہ الزام لگا دے تو کیا حکم ہے؟ دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اپنی بیوی پہ الزام لگائے الگ حکم، عام عورت پہ الزام لگائے الگ حکم، دونوں کا حکم فرق کیوں ہے یہ بھی آئے گا یہاں، یہ بھی ملے گا آپ کو۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، یرمون رمی سے بنا ہے، جیسے کوئی پتھر مارتا ہے اور مار لگتی ہے، جب کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو اور مار لگتی ہے، اور مار لگتی ہے، اس واسطے یرمون کہا۔ تہمت لگاتے ہیں نہیں کہا، منہ سے بولتے ہیں نہیں کہا، الزام لگاتے ہیں نہیں کہا، کیا کہا؟ یرمون، جیسے لوگ پتھر مار کے سزا دیتے ہیں، اس نے تہمت لگا کر پتھر کی طرح مارا ہے۔
عربی کے شاعروں نے اس کو چھیڑا ہے کہ زخم تلوار کا ہو نیزے کا ہو بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ جراحات السنانی لہل تیام ولا یلتام مجرح اللسان، جو زبان زخم سے لگتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے، خنجر کا بھر جائے گا، تلوار کا بھر جائے گا۔ یہاں اسی واسطے کہا یرمون، جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں لاتے ہیں 4 گواہ، یعنی الزام تو لگا دیا لیکن اس پر پروف کے لیے 4 گواہ لانے کا حکم ہے، نہیں لا سکے۔ فجلدوہم 80 جلدہ، تو مارو ان کو 80 کوڑے۔ کرنے والوں کو 100 تھا نا، الزام لگانے والوں کو بھی 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے۔ آج کوڑا مارنے والا کوئی نہیں ہے تو سب کی زبان چل رہی ہے، سب کی زبان چل رہی ہے۔ اس رکوع میں اللہ نے کہا زبان چلنے سے پہلے سزا سن لو، سوال ہوگا۔ زبان سے کیا ہوا عمل سوال ہوگا، کان سے سنا ہوا عمل سوال ہوگا، دل میں بدگمانی کیا ہوا عمل سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سوال تو ہوگا ہر ایک سے۔ تو اس رکوع میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکے اپنے دعوے پر تو کیا کریں گے؟ اب ان الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ فجلدوہم، مارو ان کو، 80 جلدہ کوڑے۔ اس کو جلدہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چمڑے سے بنتا ہے، جلد مانے چمڑا اور جلدہ مانے وہ کوڑا جو چمڑے کا بنا ہوا ہو، تو اس کو جلدہ کہتے ہیں۔ اسی جلدہ سے کئی الفاظ بنتے ہیں، جیسے جلد ساز کہتے ہیں، اس کو جلاد بھی کہتے ہیں، جلد ساز کو جلاد بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جلد باندھتا ہے وہ۔ تو ان کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تو سزا ہے جسم کی، اور ایک سزا دیا اللہ نے کہ آئندہ زندگی بھر یہ آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، بے اعتبار ہو گیا، بے اعتبار ہو گیا۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور قبول مت کرو ان کے لیے گواہی کبھی بھی، یعنی بطور سزا کے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ بے اعتبار ہو گیا۔ ایک مرتبہ زبان سے تہمت لگا کر 80 کوڑے کھا کر بے اعتبار ہو گیا، محدود فی القذف، اس کی گواہی معتبر نہیں۔ 4 کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ وہ 3 کو نہیں پوچھنا، ابھی بات نکل جائے گی، ادھر سمجھانا پڑے گا۔ یہاں پر 3 میں سے ایک ہے جس نے تہمت لگائی اور پروف نہیں دیا اور 80 کوڑے کھایا، تو یہ آدمی محدود فی القذف ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، وہ اختلاف بتاؤں گا 2 لفظ کے بعد۔ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، شہادتاً کے ساتھ کیا ہے؟ ابداً، کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے امام اعظم فرماتے ہیں جو 80 کوڑے کھایا قیامت تک اب وہ بے اعتبار ہو گیا، اب اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، معتبر نہیں ہوگی اس کی گواہی اب۔ تو 2 سزا، ایک جسمانی اور ایک ذہنی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق کے معنی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے شریعت کی چادر کو پھاڑ کے آگے نکل جانا، ان کو فاسق کہتے ہیں۔ کفرت الفجرہ، کافر اور فاجر اور فاسق کہیں مترادف ہو جاتا ہے اور کہیں الگ الگ معنی بھی آتے ہیں، تو یہ فاسق ہیں۔ ان کی فسق کی وجہ سے یہ ہمیشہ آخرت میں سزا بھگتتے رہیں گے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس لیے آگے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جنہوں نے توبہ کر لی ہے اس کے بعد، یعنی اس عمل کے بعد، تہمت لگا کے کوڑے کھا کے احساس ہوا اب توبہ کر لیا۔ امام شافعی کہتے ہیں توبہ کر لیا تو اب اس کی گواہی معتبر ہوگی، اس آیت کو لیتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور احناف اوپر کی آیت پہ اٹکے ہوئے ہیں، ابدا کے لفظ میں ہے قیامت تک اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، ابدا کے لفظ سے لے لیا۔
تو احناف کہتے ہیں ابدا کی بنا پر کبھی معتبر نہیں ہوگا، اور الا الذین تابوا سے امام شافعی فرماتے ہیں توبہ کر لیا تو اس کی حالت لوٹ جائے گی، پھر سے اعتبار ہو جائے گا۔ دونوں میں زیادہ صحیح کون سا ہے، یہ فیصلہ کرنے کو آپ کو عربی سیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم ہر بات نہیں سمجھا سکتے۔ یہی دونوں چیزیں موجود ہیں۔ کیسے موجود ہیں؟ شہادتاً ابدا سے استثناء کیا اللہ نے اللہ کا، تو استثناء اگر ہے تو سابقہ باتوں سے استثناء اگر ہے تو گواہی معتبر ہونا چاہیے، امام شافعی کہہ رہے ہیں یہی۔ لیکن اگر یہ استثناء اوپر سے نہیں ہے بلکہ یہ مستقل کلام ہے اور یہ صرف سزا کے بارے میں ہے، گواہی کے بارے میں، اعتبار کے بارے میں نہیں ہے، تو یہ استثناء نہیں ہوگا۔ یہ باریک سا فرق ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ تو سمجھ میں آئے گا۔ جس نے توبہ کر لی ان سب کے بعد اور اپنی اصلاح بھی کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ غفور الرحیم۔ یہ نہیں کہا تو پھر ان کی گواہی معتبر ہوگی، یہ کہا اللہ غفور الرحیم ہے، آخرت میں بخشا جائے گا، لیکن اس کی بے اعتباری اعتبار میں بدل جائے گی، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ احناف کا موقف ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ تو ہوا اجنبی مردوں پر تہمت لگانے کا الزام۔ اگر کسی نے اپنی بیوی پر الزام لگایا تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے اور 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا تو 4 گواہ لانے تک چلا جائے گا یہ، اور 4 گواہ نہیں ملے گا اور منہ کھولے گا تو کوڑے کھائے گا، تو کیا کوڑے کھانا یا گھٹ گھٹ کے مرتے رہنا، کیا کرنا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ 4 گواہ اس وقت ہے جب الزام اجنبی عورتوں پر ہو۔ اگر اپنی بیوی پہ الزام ہے اور 4 گواہ نہیں ہے تو 4 قسم کھا لے، 4 قسم اس کا بدل لے۔ اگلی آیت دیکھو آپ، والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی منکوحہ بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، ولم یکن لہم شہداء، حالانکہ نہیں ہے ان کے لیے گواہی دینے والا کوئی، ان کے دعوے کی دلیل میں کوئی شہداء نہیں، کوئی گواہ نہیں، الا انفسہم، مگر اپنی ذات، یعنی خود گواہی دے سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے اور دوسرا کوئی گواہ نہیں، الا انفسہم، صرف ان کی اپنی ذات ہے جو گواہی دے سکتی ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی شہادت، ان میں سے ہر ایک کی شہادت 4 شہادتیں اللہ کی قسم کے ساتھ، کیا کہے گا؟ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ مرد سچوں میں سے ہے، سچ بولتا ہے۔ 4 گواہی دے گا، 4 مرتبہ۔ الفاظ کیا ہوں گے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں، 4 گواہی، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، یہ بھی بولنا ہے۔ اگلی آیت دیکھ لو، یہ بھی بولنا ہے۔ آج معاشرے میں سیدھا وکیل کے پاس پیسے دو، کورٹ پہنچو، تم بھی جھوٹ وہ بھی جھوٹ، ملا کے جھوٹ بولتے جاؤ، اتنا جھوٹ سکھاتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ لیکن اب اس زمانے میں وکیلوں کو پیدا کرنا فرض ہو گیا ہے امت کے لیے، یاد رکھ لو، کیونکہ اب سیاست دانوں سے انصاف نہیں ہونے والا ہے، اور کورٹ کچہری میں سچا وکیل پیسوں پہ بکنے والا کہاں سے ملنے والا ہے؟ تو مومن وکیل ہونا چاہیے، اب مومن وکیل ہو اور مومن جج ہو، کیونکہ اچھا اور سچا جج بھی ہونا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اب تک کتنے لوگ آئے، قانون سے فیصلہ نہیں کیا، آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے۔ اب ایک نے فیصلہ کر دیا قانون کے لحاظ سے تو مرچی لگ گئی ہے، پورے ہندوستان میں ہنگامہ لگا ہے۔ تو مومن کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ایسا وکیل بناؤ جو اللہ کے قانون کو سچ کر ثابت کرے۔ دنیا اسلام کو غلط ثابت نہیں کر سکتی، لیکن اسلام کی مخالفت میں مان بھی نہیں سکتی، سچے قانون کو مانتی بھی نہیں ہے۔ تو سچا وکیل پیدا کرو، سچا جج پیدا کرو، یہ بہت بڑا مسئلہ۔ تو 4 گواہی دیں گے، 4 گواہیوں میں کیا کہیں گے؟
میں گواہی دیتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں یہ سچ ہے۔ انہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور پانچویں بار یہ کہے کہ بے شک اللہ کی لعنت ہے اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ لعنت اور رحمت، مقام لعنت جہنم ہے اور مقام رحمت جنت ہے، تو یہ کہے گا میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، یہ بولنا پڑے گا۔ یہ الزام لگانے والے کے لیے۔ لیکن اگر عورت اپنے اس الزام کو دفع کرنا چاہے تو کیا کرے گی؟ وَيَدْرَوْ عَنْهَا، اور دفع کر دے گا عورت سے العذاب، عذاب، ان تشہدہ، کہ وہ شہادت دے، 4 شہادات باللہ، 4 شہادتیں اللہ کے ساتھ، یعنی عورت بھی گواہی دے گی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اشہد باللہ، کیا کہے گی؟ انہو، بے شک وہ، لمن الکاذبین، جھوٹوں میں سے، جھوٹوں میں سے۔ اور 5ویں بار کہے گی اللہ کا غضب ہو عورت پر اگر عورت کا شوہر سچوں میں سے ہے تو، عورت کا شوہر سچوں میں سے ہے تو عورت پہ خدا کا غضب ہو، لعنت نہیں کہے گی، غضب کہے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شارحین لکھتے ہیں لعنت کے الفاظ عورت بہت بولتی ہے، گالی میں، جھگڑے میں، مباحثے میں۔ ہر عورت جھگڑے میں کیا کہتی ہے؟ تو لعنتی ہے، تو لعنتی ہے۔ تو لعنت کا لفظ زیادہ بولنے سے لفظ لعنت ہلکا پڑ گیا، تو کیا کرنا؟ اب وہ لعنت نہیں کہے گی، اب کہے گی اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ لعنت کے بعد نمبر غضب کا ہے۔ دیکھو سورہ مومن، سورہ نساء میں کیا کہا اللہ نے؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، مومن نے مومن کو قتل کر دیا، تو کیا کہا اللہ نے؟ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ، تو اللہ کا غضب بھی ہو، اللہ کی لعنت بھی ہو، تو دونوں جہنم کے درجے ہیں یہ۔ عورت غضب کا لفظ اور مرد لعنت کا لفظ، 4 قسمیں یہ بھی کھائے، 4 قسمیں وہ بھی کھائے، تو دونوں سچے کیسے ہو سکتے؟ دونوں میں سے ایک نہ ایک نے جھوٹ بول دیا ہے۔ حضور کے درگاہ میں، دربار میں دونوں نے قسمیں کھایا۔ عورت کا جب وقت آیا دفاع کرنے کا کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر شوہر سچا ہے، تو حضور نے کہا ٹھہر، 2 میں سے تو ایک جھوٹا ضرور ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے، لہذا سوچ کے بول، اللہ کے غضب کو دعوت مت دے۔ اس عورت نے تھوڑی دیر ٹھہر کے کہا میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی، وہ اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی، یہ کہا کہ اس نے قسم کھا لیا۔ ٹھیک ایسا ہی ہے جیسے حضور کے چچا ابو طالب کی وفات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کلمہ پڑھ لو، کافروں نے کہا کلمہ پڑھو گے تو لوگ کہیں گے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، آبائی دین سے پھر گیا۔ انہوں نے کہا اخترت النار علی العار، مجھے آر آتی ہے، میری اولاد کو لوگ آر دلائیں گے، میں آگ کو پسند کرتا ہوں مگر آر کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ خاتون بھی کہہ گئی۔ حضور نے کہا 2 میں سے تو ایک سچا ہے، دونوں سچا نہیں ہو سکتا، دونوں جھوٹا نہیں ہو سکتا، مگر ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر حضور کا دوسرا حکم آتا ہے، یہ بھی جھوٹی قسم کھا گیا، وہ بھی جھوٹی قسم کھا گیا، تو اب کیا کریں گے؟ اب ان کے درمیان لعان کریں گے، لعان، یہی ہے لعان کی ایک شکل۔ عورت 4 قسم کھائے گی، 5ویں میں غضب، اور مرد 4 قسم کھائے گا اور 5ویں میں لعنت استعمال کرے گا۔ یہ سب کہہ کے اللہ فرماتے ہیں تم کتنی جھوٹیں قسمیں کھاتے ہو، اس کے باوجود تم پر خدا کا نہ غضب آتا ہے نہ لعنت آتی ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ یہ تم پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو آج تم سب کے سب برباد ہو جاتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، فضل اردو میں فضل
عربی میں فضل فرق ہے. کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے نا تو اس کو فاضل کہتے ہیں. فاضل یعنی ضرورت سے زائد، تو اس کو فاضل کہتے ہیں. اور جسم کے غذاؤں میں جو فاضل ہوتا ہے اس کو فضلہ کہتے ہیں. وہ بھی اسی سے نکلتا ہے، فاضل اور فضلہ. لیکن اللہ نے جب کہا قرآن کریم میں فضل، تو مانے جتنے کا حقدار تھا اس سے زیادہ دے دیا تو یہ فضل ہے، اتنا ہی دے دیا تو یہ عدل ہے. اگر اللہ عدل کرے گا تو جنت میں کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا. جب اللہ فضل کرے گا تب لوگ جنت میں جائیں گے. اگر اللہ فضل کرے تو جنت، اور عدل کرے کوئی نہیں جنت. یہ ہے فضل. فضل کا مطلب جتنے کے حقدار ہیں اس سے بڑھ کے دینا. اور جب دنیا میں لفظ بولا جاتا ہے فضل تو معنی ہوتے ہیں رزق کے آتے ہیں، رزق. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب فرض نماز جمعہ کی ختم ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جا کر اللہ کا فضل یعنی اللہ کا رزق تلاش کرو. تو دنیا میں فضل کے معنی رزق ہوگا، اور آخرت میں فضل معنی اللہ کی طرف سے جنت ہوگی. اور جسم میں فضل ہے تو فضلہ ہوگا، اور علم سے مزین ہو کے نکلا تو فاضل ہوگا، عالم اور فاضل ہوگا. تو فضلہ عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کئی معنی میں آتا ہے. اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، دو صفت ہے. اور بے شک اللہ تواب. تواب کے دو معنی آتے ہیں. تواب مبالغہ، جیسے قوال. تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، تواب. لیکن اگر تواب کسی بندے کا نام رکھا جائے جیسے عبد التواب، تواب کا بندہ، تو مطلب بہت توبہ قبول کرنے والا. اللہ نے کہا ہے قرآن میں ان اللہ یحب التوابین. کیا معنی؟ تواب کی جمع نہیں ہے وہ. توابین کے معنی بار بار توبہ کرنے والا. ہر نماز میں کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. توبہ نہیں ہے تو بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو تواب کہیں گے. توبہ قبول کرنے والا اللہ، توبہ بار بار کرنے والا بندہ. تو یہ توبہ، تواب ایسی صفت ہے جو دونوں کو لگتی ہے. جب ہم کہیں گے توبو الی اللہ تو مانے توبہ کرو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. اور جب کہا جائے گا تاب اللہ علیہ تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. تو توبہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تواب ہیں یعنی توبہ قبول کرتے ہیں. اس کائنات میں توبہ قبول کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے. عیسائی یہاں اپنے پوپ سے کہتے ہیں میں نے غلطی کی تو معاف کر دے. وہ کیا معاف کرے گا؟ وہ خود غلط کرتا، خود غلط کرنے والا ہے وہ. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. کیا ترجمہ ہے؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. گناہوں کی مغفرت کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے تیرے. اس کا مطلب انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ ہے تواب، اللہ ہی تواب ہے، بقیہ کوئی تواب نہیں ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو. اور حکیم حکمت والا ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں. اس کی ساری آیتوں میں حکمت موجود ہے، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں. حکیم کی تعریف، حکیم وہ ذات جس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہ ہو وہ حکیم کہلاتا ہے. تو اللہ تواب بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے. اس واسطے یہ چار قانون بتا دیا. اپنی بیوی ہے تو یہ طریقہ، دوسروں کی بیوی ہے تو وہ طریقہ، تاکہ مشکل نہ ہو. اب ایک صحابی ایک عام خاتون پہ الزام لگاتے ہیں لیکن گواہ نہیں ہے، تو گواہی کے لیے خود اللہ گواہی دیتے ہیں. اگلی آیتیں آ رہی ہیں، اللہ گواہی دیتے ہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں مجھے امید تو تھی کہ اللہ نبی کو خبر دے دے گا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ اللہ میری شان میں آیتیں نازل کر دے گا. قرآن کریم میں ان کی طہارت پر، پاکیزگی پر، ان کی عصمت و عفت پر، پاک دامنی پر نہ صرف آیتیں نازل فرمائی بلکہ اصول اور ضابطہ بتا دیا ہے.
اچھوں کو اچھی ملتی ہیں اور اچھی اچھوں کو ملتی ہیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات آ رہا ہے اگلے رکوع میں. جب نبی سارے عالم میں سب سے افضل ہیں تو ان کی بیوی غیر افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھوں کو اچھی ملتی ہے. ہاں کیا اصول بتا دیا. پہلے کہا زانیہ کا نکاح مشرکہ سے ہو سکتا مومنہ سے نہیں. اب اسی کا الٹا کر دیا کہ حضور پاک جیسے سید الانبیاء ہیں تو بیوی پاک ہی ہوگی. پاک کے لیے پاک ہوتی ہے اور ناپاک کے لیے ناپاک ہوتی ہے. ضابطہ بنا دیا اللہ نے. یہ پوری بحثیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلا رکوع آ رہا ہے اگلے ہفتے میں. مگر میرا امتحان اگلے ہفتے میں پھر ہے. میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. آپ لوگ دعا کرو. بس دعا کیا کریں گے؟ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ہم سیدھا یہاں پہنچ جائیں. آپ یقین نہیں کریں گے. ختم ہو گئی بات.